बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुसलसल एक हफ्ते की जंग बंदी के माहिदे के बाद इसराइल और लबनान के दरमियान इसराइली फ़ौजों की तरफ से इस सीज़ फायर माहिदे की धज्जियाँ उड़ाने का सिलसिला जारी है और अब तक 80 ऐसे हमले इसराइल की तरफ से जनूबी लबनान में किए गए हैं जो कि मुकम्मल तौर पे इस सीज़ फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी समझे जा रहे हैं। अब इस हवाले से एक ताज़ा तरीन हमला भी इसराइली फ़ौज की तरफ से जनूबी लबनान में किया गया है। इस अपडेट की तरफ चलते हैं। लेबनीज सोर्सेज एनिमी आर्टिलरी टारगेट द मेन रोड इन द टाउन ऑफ ऐन अल अरब मर्जियून डिस्ट्रिक्ट साउदर्न लबनान इन अ कंटिन्यूड ज़ायनिस्ट वायलेशन ऑफ द सीज़ फायर एग्रीमेंट। अब ये मुसलसल सीज़ फायर एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी का सिलसिला इसराइल की फ़ौजों की तरफ से जारी है जो कि इस वक्त जनूबी लबनान में मौजूद हैं। इस मुआहिदे के बाद इन फ़ौजों का इनखला शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन लग यही रहा है कि इसराइली फ़ौजें इनका क़याम अब जनूबी लबनान में वाज़े होता जा रहा है और प्रोलॉन्ग होता जा रहा है। इसके साथ साथ न सिर्फ ये पीछे हटना तो दरकिनार, लेकिन ये फ़ौजें अब आगे की तरफ पेशकदमी कर रही हैं और बहुत सारे इलाकों जिनमें ख़याम शामिल है। इसके साथ साथ अब जो ताज़ा तरीन ये हमला हुआ है ऐन अल अरब के इलाके को, जो उसका जो मेन रोड था, जो एक मेन शहरा समझी जाती थी, उसको जो है टारगेट किया गया है। टैंकों से बमबारी की गई है उस इलाके पे और उस शहरा को तबाह किया गया है जो कि रास्ता है, वो एक शहरा है जो दूसरे कस्बों से इस ऐन अल अरब नामी कस्बे को मिलाती है, उसको तबाह किया गया है। मर्जियून का इलाका है, मर्जियून डिस्ट्रिक्ट है साउदर्न लबनान में, वहाँ पर ये कार्रवाई की गई है सहीयूनी फ़ौज की तरफ से और इस इलाके को मुसलसल जो है वो निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। अब तक एक हफ्ते के दौरान 80 ऐसी कार्रवाइयाँ हैं जो कि इसराइली फ़ौजें कर चुकी हैं मुख्तलिफ लबनान के इलाकों में जहाँ पे ये सीज़ फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी सामने आई है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे डायरेक्ट उन इलाकों के वापस आने वाले जो लोग थे, जो उन इलाकों को जंग के दौरान छोड़ के जा चुके थे, उन पे जो है बराह रास्त फायरिंग करने के इंसिडेंट भी सामने आए हैं। इसके साथ साथ उनके ऊपर बमबारी करने के इंसिडेंट भी सामने आए हैं और वाज़े मकसद इसराइली फ़ौज का यही है कि किसी भी तरह से इन इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखा जाए और फिर इन इलाकों के अंदर इन रहायशियों को वापस आने ना दिया जाए। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन की खिदमत में कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस ना कर सकें। इसके साथ साथ इस वक्त जो लबनान की मेंबर पार्लियामेंट हैं उनका एक बयान सामने आया है हसन इज़्ज़ुद्दीन का। हसन इज़्ज़ुद्दीन एमपी इज़्ज़ुद्दीन टू अल मयादीन, हिज़्बुल्लाह विल नॉट रिमेन साइलेंट अबाउट इजरायली वायलेशंस, पेशेंस हैज़ अ लिमिट and the relevant committee must carry out its responsibilities and duties। अब ये वाज़े पैगाम है लबनानी पार्लियामेंट के रुकन हसन इज़्ज़ुद्दीन का, जो कि अल मयादीन टीवी को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने दिया है कि हिज़्बुल्लाह जो है वो अब इन इसराइली जो भी जारहाना इक़दाम इसराइल की तरफ से किए जा रहे हैं और जो भी इस पीस एग्रीमेंट या सीज़ फायर एग्रीमेंट को जो है वायलेट किया जा रहा है, इसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है, इस पर हिज़्बुल्लाह अब खामोश नहीं बैठेगी। और इसके साथ साथ इस सीज़ फायर मामले के ऊपर जो भी कमेटी बैठी थी उनके अफराद को भी जो है वो आगाह किया जा रहा है कि वो अपनी ड्यूटीज़ सरअंजाम दें, यानी फिर इस सीज़ फायर मामले को जो है वो जिस तरह से चलना चाहिए उसको लेके चलें। और इस वक्त जो भी इसराइली जारहियत इस सीज़ फायर के मामले को लेके सामने आ रही है उस पर अपने खदशात का इजहार करें, या तो फिर मुकम्मल तौर पर हिज़्बुल्लाह को इजाज़त दी जाए कि फिर वो जिस तरह से इसराइल के ऊपर वो हमले किए जा रहे थे उसी तरह से हमले जारी रखें या दोबारा शुरू कर दिए जाएँ, या फिर इस सीज़ फायर को जो है वॉइड कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, ताकि फिर जो है वाज़े पिक्चर सामने आ सके। एक तरफ तो इसराइल अपने इन जारहाना इक़दाम से ये साबित कर रहा है कि उस सीज़ फायर को वो अपने अग़राज़ व मक़ासिद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, दूसरी तरफ लबनान से किसी भी किस्म का कोई जवाब ना आना, चाहे फिर वो लबनानी हुकूमत हो या फिर हिज़्बुल्लाह हो, इसकी तरफ से इन हमलों का जवाब ना आना वाज़े तौर पे ये इशारा कर रहा है कि इस सीज़ फायर को इसराइल ने किस तरह से अपने अग़राज़ व मक़ासिद या अहदाफ हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ इसराइली ऑक्यूपेशन सोल्जर्स आर फायरिंग बर्स्ट ऑफ गन फायर्स टुवर्ड द सिटी ऑफ बिंत जबील फ्रॉम मैरून अल रास सिंस द सीज़ फायर। The occupations has the combing in the city and surrounding to paralyze the movement of residents and force them to leave। इसराइली फ़ौजें जो हैं इस वक्त जो है मुसलसल मशीन गनों का इस्तेमाल कर रही हैं और मैरून अल रास का इलाका है जहाँ पे इस वक्त इसराइली फ़ौजें मौजूद हैं, वहाँ से बिंत जबील के इलाकों में मुसलसल गोलियाँ चलाने का सिलसिला जारी है और एक मुकम्मल जो है वो इस सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है एक तरफ तो, और दूसरी तरफ इसराइली फ़ौज की ये कोशिश है कि इन इलाकों में आने वाले जितने भी रिहायशी हैं उनको इन इलाकों
میں نہ آنے دیا جائے اور کسی بھی طرح سے ان کو ان علاقوں سے دور رکھا جائے. تو اسی وجہ سے اب یہ اسرائیلی فوجیں ہیں جو کہ میرون الراس کے علاقے سے بنت جبیل کے اوپر مسلسل جارحانہ کارروائیاں کر رہی ہیں اور وہاں کے جو رہائشی ہیں ان کو ان کے آبائی علاقوں میں آنے سے روک رہی ہیں. تو واضح طور پہ اسرائیل کی طرف سے جو موقف تھا وہ یہی تھا کہ جو بھی اسرائیلی فوجیں لبنان میں داخل ہوئی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ جو اسرائیل کا شمالی علاقہ ہے جو کہ حزب اللہ کے حملوں اور خوف کی وجہ سے خالی ہو چکا تھا اس کو دوبارہ سے آکوپائی کیا جائے, یعنی پھر وہ جو اسرائیلی قابضین علاقوں کو چھوڑ کے جا چکے تھے وہ اپنے علاقوں میں واپس آ سکیں اور اس کے بعد پھر یہ اسرائیلی فوجیں واپس آ جائیں گی. لیکن اب یہی لگ رہا ہے کہ اسرائیل نے ایک جامع پلان تیار کر لیا ہے کہ جن علاقوں میں یہ فوجیں موجود ہیں اور اس کے بعد جن علاقوں میں اب یہ پیش قدمی کرنے جا رہی ہیں, جتنے ایک زیادہ سے زیادہ علاقہ ہے وہ اپنے اس پہ اپنا تسلط قائم کر سکیں اور ان پہ قبضہ کیا جائے اور وہاں پھر اسرائیلی فوجیں اپنی چھاونیاں اور اپنی پکٹس اور اپنی چیک پوسٹیں بنائیں تاکہ پھر یہ علاقے کے جو رہائشی ہیں ان علاقوں میں واپس نہ آ سکیں. تو یہ ایک بہت ہی خطرناک منصوبہ ہے اسرائیل کا جو کہ اب سامنے آ رہا ہے جنوبی لبنان سے. ساتھ ساتھ بات کرتے چلیں شام کے منظر کی, تو ایک بار پھر شامی فوجوں نے ہیلی کاپٹرز کا استعمال کرتے ہوئے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ بیرل بم سے حملہ کیا ہے. اس حوالے سے جو اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں, سیرین ہیلی کاپٹرز کیریڈ آؤٹ بیرل بم اٹیک ٹارگیٹنگ ٹیررسٹ گیدرنگز اینڈ موومنٹ آن دا بیٹل فرنٹ. اس وقت شام کے شمالی علاقوں میں جو ایسے علاقے ہیں جہاں پہ یہ دہشت گرد اپنا تسلط قائم کر چکے ہیں ان علاقوں کے اوپر شامی فوجوں کے ہیلی کاپٹرز نے بمباری کی ہے اور بیرل بمز استعمال کیے ہیں ایسے دہشت گردوں کی ٹولیوں کے اوپر جو جہاں پہ یہ گیدر تھے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اہم مقامات ہیں ان علاقوں کے جو یہ دہشت گرد قبضہ کر چکے تھے ان کو بھی شامی فوجوں کی طرف سے ٹارگٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت سیریا سے یہی خبریں آ رہی ہیں کہ مسلسل طور پہ شام کی جو فوجیں ہیں وہ اب پیش قدمی کر رہی ہیں شمال کی طرف اور بہت سارے علاقے ان ٹیررسٹ سے خالی کراتے جا رہے ہیں. ٹیررسٹ گینگز ول pull pictures of officers and leaders and transform them using artificial intelligence to show that they have surrendered or withdrawn. اب یہ پیشگی اطلاع اس حوالے سے بھی دی جا رہی ہے کہ بہت سارے جو ٹیررسٹ گینگز ہیں اس وقت جو چاہے پھر وہ حیات تحریر شام ہو یا النصرہ فرنٹ ہو, اس کے ساتھ ساتھ جو جیش الاسلام نامی ٹیررسٹ گروپ بھی اس وقت شام میں بہت زیادہ جو ہے وہ متحرک ہے, ان کی طرف سے ایسے اوچھے ہتھ کنڈے بھی اپنائے جا سکتے ہیں. یعنی پھر شامی حکومت کے بہت سارے لیڈران یا پھر کمانڈرز جو شامی فوج کے کمانڈرز ہیں جو ہائی رینک آفیسرز ہیں ان کی تصویروں کو استعمال کرتے ہوئے اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا سہارا لیتے ہوئے ان کو اس طرح دکھایا جائے گا کہ وہ اس وقت جو یا تو سرنڈر کر چکے ہیں ان دہشت گردوں کے سامنے یا پھر وہ ان کی قید میں ہیں. تو پھر اب یہ ایک جو ڈیجیٹل وارفیئر ہے اس کا آغاز ہو سکتا ہے شام میں اور اس کا اب یہ جو ہے اظہار اس وقت کیا جا رہا ہے. یعنی خبریں اس طرح کی ایسکیلیٹ کر رہی ہیں کہ اب جو ہے وہ ٹیررسٹ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر سکتے ہیں کہ پھر تصویروں کا استعمال کرتے ہوئے اور ان کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے استعمال میں لاتے ہوئے یہ دکھایا جائے گا میڈیا کے اوپر یا ایسی تصویریں میڈیا کے اوپر پورٹرے کی جائیں گی کہ جس سے اندازہ ہو سکے کہ انہوں نے بہت سارے سیرین فوجیوں کو ان کے ہائی رینک آفیسرز کو جو ہے اپنے قبضے میں لے لیا ہے, ان کو جو ہے قید کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اغراض و مقاصد حاصل کیے جائیں گے. تو اب یہ ایک واضح سچویشن سامنے آ رہی ہے کہ اس وقت جس طرح سے ان دہشت گردوں کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے تو اب یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں گے ان دہشت گردوں کی طرف سے. اس کے ساتھ ساتھ غزہ پٹی کے اندر کچھ کارروائیاں ہوئی ہیں اور القدس بریگیڈ کے مجاہدین نے ایک ایسی ڈیوائس کے ذریعے صہیونی فوج کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا ہے جو کہ بیرل بم کہلاتی ہیں, ان کے ذریعے ایک حملہ ہوا ہے. اس حوالے سے جو اب اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے اس کی طرف چلتے ہیں. سرائے القدس, we destroyed 2 Zionist vehicles by detonating highly explosive barrel bombs which we had planted in advance in the incursion area of Tel Al-Hawa neighborhood southwest of Gaza City. اب یہ جنوب مغربی علاقہ ہے غزہ کا جہاں پر یہ اسرائیلی فوجوں کی گاڑیاں موجود تھیں اور اس علاقے سے گزر رہی تھیں. ان کو بیرل بم کے ذریعے القدس بریگیڈ کے مجاہدین نے تباہ کیا ہے جو کہ وہ پہلے ہی اس جگہ پہ پلان کر چکے تھے. یعنی اس جگہ پہ پہلے سے لگایا گیا یہ بم تھا جو کہ پھر یہ گاڑیاں جب وہاں سے گزریں تو ایک بہت زیادہ زوردار دھماکے سے یہ بیرل بم پھٹا جس کے نتیجے میں اسرائیلی فوج کی یہ 2 گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں اور اس کے اندر جو اسرائیلی فوج کا عملہ یا اس کے سولجرز موجود تھے ان کے ہلاک اور زخمی ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ الاقصی شہداء بریگیڈ کی بھی ایک کارروائی ہوئی ہے جس کے اندر اسرائیل سے داغا جانے والا ایک جاسوسی ڈرون ہے اس کو تباہ کیا ہے اور نہ صرف تباہ کیا ہے بلکہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے اس وقت الاقصی شہداء بریگیڈ کے مجاہدین نے. الاقصی بریگیڈ وی شاٹ ڈاؤن ا زائنسٹ ڈرون
of the type Evo Max 4T and took control of it while it was carrying out intelligence missions in the skies of northern Gaza Strip. اب یہ شمالی غزہ اسٹرپ کی اوپر یہ پرواز کر رہا تھا ایوو میکس 40 نامی ایک جاسوسی طیارہ، اس کو جو ہے وہ تباہ کیا ہے الاقصی شہداء بریگیڈ کے مجاہدین نے، اور اس کو اس طرح سے تباہ کیا گیا کہ جب وہ زمین پہ گرا تو اس کے اوپر مکمل طور پہ تسلط حاصل کر لیا، یعنی پھر وہ پرواز کے قابل تو نہیں رہا لیکن مکمل طور پہ تباہ بھی نہیں ہوا، اور اب اس کا پورا اسٹرکچر جو ہے الاقصی شہداء بریگیڈ کے پاس موجود ہے۔ تو یہ اس وقت کارروائی ہے جو کہ شمالی غزہ پٹی سے سامنے آئی ہے الاقصی شہداء بریگیڈ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ غزہ کی ہیلتھ منسٹری کی طرف سے ایک اعداد و شمار شائع ہو چکے ہیں جس میں مسلسل اسرائیلی جارحیت جو کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور مسلسل فلسطینیوں کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے ان فضائی حملوں کے نتیجے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیلی فوجیں غزہ کے اندر موجود ہیں وہ بھی ان علاقوں میں بمباری کر رہی ہیں، جس کے نتیجے میں روزانہ کی بنیاد پہ سینکڑوں فلسطینی ہیں جو کہ شہید ہو رہے ہیں اور زخمی ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے اب جو ڈیتھ ٹول سامنے آیا ہے، ڈیتھ ٹول فرام اسرائیلی ایگریشن آن غزہ رائزز to 44,580 martyrs and 1,05,739 wounded۔ اس وقت تک یعنی اس ایک سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد اس جنگ کے اندر اب تک 44,580 ایسے فلسطینی ہیں جو کہ اپنی جانیں اس کاز کے لیے دے چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر تعداد خواتین اور بچوں کی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 1 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہیں، یعنی 1,05,739 ایسے زخمی ہیں جو کہ ان اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں، اور مسلسل یہ اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ ان علاقوں کو بھی اسرائیل کی طرف سے نشانہ بنایا جا رہا ہے جہاں پر یہ پناہ گزین کسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں فلسطینی، ان کو بھی مسلسل ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور اب یہ تعداد 44,000 سے تجاوز کر چکی ہے شہداء کی، اور 1 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے مجروح یا زخمیوں کی۔ تو یہ تھی اس وقت کی اہم اپڈیٹس۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا، اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔